حدیث نمبر 371۔ عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں چمڑے کی ڈال تھی، آپ نے اسے رکھا، پھر بیٹھ کر اس کی طرف رخ کر کے پیشاب کیا تو ان میں سے کسی نے کہا، انہیں دیکھو کیسے عورت کی طرح چھپ کر پیشاب کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی اور فرمایا، تم پر افسوس ہے، کیا تم اس سے باخبر نہیں جو بنی اسرائیل کے ایک ساتھی کے ساتھ ہوا کہ جب انہیں پیشاب لگ جاتا تو وہ اس حصے کو کینچی سے کاٹ دیا کرتے تھے، چنانچہ اس شخص نے ان کو منع کر دیا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب دیا گیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 372۔ امام نسائی نے یہ روایت ان عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ کی سند سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 373۔ مروان اسفر اور رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی سواری کو قبلہ رخ بٹھایا، پھر اس کے رخ بیٹھ کر پیشاب کیا۔ میں نے عرض کیا، ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، بلکہ صرف کھلی فضا میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر تمہارے اور قبلہ کے مابین کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے لیے پردہ ہو تو پھر قبلہ رخ پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 374۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو یہ دعا پڑھتے، ہر قسم کی تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 375۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب جنوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہڈی یا لید یا کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارے لیے رزق رکھا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 376۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرماتا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 377۔ شریح بن حانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، مسواک۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 378۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 379۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 خصلتیں فطرت سے ہے، مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کترنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال موڑنا اور استنجا کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں، 10ویں خصلت میں بھول گیا ہوں، ممکن ہے وہ کلی کرنا ہو۔ ایک روایت میں داڑھی بڑھانے کے بجائے ختنوں کا ذکر ہے۔ میں نے یہ روایت صحیحین میں پائی ہے، نہ کتاب الحمیدی میں، لیکن صاحب الجامع اور اسی طرح الخطابی نے معالم السنن میں اسے ذکر کیا ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 380۔ ابو داؤد نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔